أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. درس کے طریقے کے مطابق ابتدا میں چند مسائل، اور آج بھی بظاہر تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ سوالات کے جواب میں زیادہ وقت گزر جائے گا، لیکن ایک اعلان کیا جا سکتا ہے کہ مجھے کچھ یہ اندازہ ہوا سوالات کو دیکھ کے کہ شاید سولجر بازار سے صاحبان ایمان جو آنے لگے ہیں تو ان کے سوالات بڑھ گئے ہیں، اور چونکہ آئندہ ہفتے سے ان کے اپنے محلے میں درس شروع ہونے جا رہا ہے تو جو اپنی قوم کا مزاج ہے اس کے اعتبار سے یہی توقع ہے کہ پھر وہ یہاں آنا بند کر دیں گے، اور جس کے نتیجے میں سوالات بھی کم رہ جائیں گے اور ہمیں وہ موقع مل جائے گا کہ ہم اطمینان سے جو مسائل ہمارا دل چاہتا ہے اسے بیان کریں. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن امکانات اس سے بڑھ کے یقین کی حد تک مجھے ہے کہ یہی ہوگا. سب سے پہلا جو سوال ہے وہ اصل میں کوئی سوال نہیں ہے. ایک صاحب نے آیت اللہ خوئی سے ایک مسئلہ پوچھا، ان کا جواب جو آیا شاید یہ سمجھ نہ پائے تو دوبارہ یہ مسئلہ پوچھا، اور دوبارہ جو جواب آیا تو پھر بھی ان کے لیے مسئلہ واضح نہیں ہوا. مسئلہ وہی ہے کہ جو میں نے بھی اپنی کئی تقاریر، کئی دروس اور کئی مجالس میں بیان کیا ہے کہ اسلام کے اعتبار سے یہ بھی مسائل کا حصہ چل رہا ہے، تقریر کا نہیں. اسلام کے اعتبار سے شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے ذرا سا مختلف ہے اس کنسپٹ سے کہ جو ہمارے انڈیا اور پاکستان میں پایا جاتا ہے. اسلامی اعتبار سے ذرا سا اس میں اختلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ لازم نہیں ہے کہ شوہر اور بیوی ایک ساتھ ایک ہی گھر میں اپنی زندگی گزاریں، بلکہ اسے اسلام کے اعتبار سے کوئی عجیب بات نہیں سمجھا جائے گا کہ شوہر کا اپنا مکان ہو اور بیوی کو وہ ایک الگ رہائش لے کے دے. کیونکہ توضیح المسائل سے لے کے فقہ کی بڑی بڑی کتابوں تک سب میں آپ کو یہ مسئلہ ملے گا کہ ہفتے کی کتنی راتیں اس گھر میں رہنا واجب ہے کہ جہاں بیوی ہو. یہ مسئلہ جب پڑھا جاتا ہے توضیح میں تو ہمارے یہاں کے نوجوان سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو گھر ایک ہی ہوتا. یہ کہ اس گھر میں اتنی راتیں رہنا واجب ہے تو باقی راتیں کہاں رہیں گے، یہ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جاتا. اور اسلام کے اعتبار سے مسئلہ وہی مسئلہ ہے کہ جو آپ میں سے وہ تمام مومنین اور مومنات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں جو مدینہ منورہ تشریف لے گئے. خدا ہر مومن اور مومنہ کو نہ صرف مدینہ بلکہ زیارات چہاردہ معصومین سے مشرف کرے.
میرا یہ جملہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جب آپ وہاں جائیں گے اور کوئی اگر آپ کو مدینے کی تاریخ بتانے والا مل گیا، تاریخ بھی نہیں، مسجد النبوی کے زیارات والے مقامات کوئی بتانے والا مل گیا، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ہے رسول کا حجرہ، اور یہاں سے یہاں تک یہ پوری لائن ہے ازواج رسول کے حجروں کی، یہاں رسول کی بیویاں رہتی تھیں، اور رسول کا مکان ان سے بالکل الگ، جہاں پہ رسول اپنا پورا دن گزارتے تھے بالکل اکیلے تنہا، وہ حجرہ فاطمہ سے متصل ہے، اور پھر جو اسلام کا حکم ہے اس کے اعتبار سے ہر رات ایک ایک بیوی کے لیے مخصوص تھی، لیکن کسی ایک کے ساتھ پیغمبر نے رہائش نہیں رکھی، اپنا حجرہ الگ رکھا، الگ مکان بالکل۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ تو یہ مسئلہ تھا کہ چونکہ ایک سے زیادہ بیویاں تھیں اس لیے پیغمبر نے رہائش الگ کر لی کہ کس کے ساتھ رہیں، نہیں، یہ بھی نہیں، پیغمبر کی ایک سے زیادہ بیویاں کئی سال کے بعد ہوئی، یعنی مسجد النبوی بننے کے بھی 3 سال کے بعد یہ مسئلہ ہوا۔ شروع کے 2-3 سال تک تو پیغمبر کی ایک ہی بیوی تھی، شروع کے جو چند مہینے تھے ایک ہی بیوی تھی، اس جناب سودا جن سے رسول نے خدیجہ طاہرہ کے انتقال کے بعد نکاح کیا، جب مسجد النبوی بنی یہی ایک بیوی تھی، پھر بھی مکان الگ بنائے گئے، بیوی کا حجرہ الگ اور شوہر کا حجرہ الگ، حجرے کا مطلب الگ مکان۔ تو آج بھی ازواج نبی کے سارے حجرے توڑ دیے گئے ہیں، پیغمبر کا حجرہ اب تک موجود ہے۔ تو بہرحال اسلامی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں کہ شوہر کا مکان الگ ہو اور بیوی کا الگ، اور ساتھ ساتھ رہیں تو بہت ہی اچھا، فضیلت بھی ہے اور اس کی اہمیت بھی۔ لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بیوی اپنے گھر کے سارے کام کرے گی اور شوہر گھر کے اپنے سارے کام کرے گا۔ یہ واجب نہیں ہے عورت کے اوپر کہ وہ شوہر کے کپڑے دھو یا کھانا پکائے، نہ شوہر پہ واجب۔ یہ ایک مسئلہ ذہن میں آپ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا، عجیب بھی لگا ہوگا، آپ کا دل بھی نہیں مانا ہوگا، لیکن دیکھا ہوگا آپ نے کہ بہرحال میری تقاریر میں یہ بات آتی رہتی ہے۔ اچھا، اسی مسئلے سے یہ مسئلہ نکلا جو آقا خود سے پوچھا گیا کہ ہمارے مراجع میں مجتہدین میں ایک اختلاف ہے، بلکہ اصل سمجھیے کہ 2 اختلاف ہیں۔ یہودی اور عیسائی جو اہل کتاب ہیں عام کافروں سے ذرا الگ، یعنی یہ مسلمان بھی نہیں ہیں اس لیے کہ رسالت رسول کو نہیں مانتے، پکے کافر بھی نہیں ہیں اس لیے کہ ان کے پاس توحید اور رسالت کا عقیدہ ہے، پورا عقیدہ نہیں ہے، نامکمل عقیدہ، تو یہ بیچ کے ہیں، نہ یہ کافر ہیں پورے نہ یہ مسلمان ہیں۔ ان کے لیے ایک لفظ ہی نیا بنا ہے، اہل کتاب۔ اچھا، اب اہل کتاب کے بارے میں ہمارے یہاں 2 اختلافی فتوے چلے آ رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ اہل کتاب عام کافروں کی طرح نجس ہیں یا مسلمانوں کی طرح پاک ہیں؟ اہل کتاب نجس ہیں یا پاک ہیں جسمانی اعتبار سے؟ اس میں 99% شیعہ علماء کا فتویٰ تھا کہ اہل کتاب نجس، یہودی بھی نجس اور عیسائی بھی نجس، چنانچہ اس کا گیلا ہاتھ جہاں جہاں لگے وہ چیز نجس ہو جائے گی۔ گھر میں بھی اگر جھاڑو دینے یا ٹوائلٹ وغیرہ کی صفائی کے لیے کوئی اہل کتاب میں سے آتا تو پھر اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ جہاں اس کا گیلا ہاتھ لگا ہو اور پھر قربانی وہاں سے نہ گزرا ہو وہ جگہ نجس مانی جائے گی۔ اور یہی مسئلہ یورپ و امریکہ وغیرہ میں جانے والے نوجوانوں اور بزرگوں کا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں اگر وہ پکا رہیں جو اہل کتاب ہیں تو ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن 1% ایسے شیعہ عالم گزرے ہیں جنہوں نے اہل کتاب کو پاک مانا، جس میں دور آخر میں آغا محسن الحکیم سب سے زیادہ مشہور ہو گیا ان کا فتویٰ کہ اس 20-25 سال میں آغا حکیم اہل کتاب کو پاک سمجھتے تھے کہ یہودی اور عیسائی دیگر مسلمانوں کی مانند پاک ہیں۔ اور پھر شہید باقر صدر ان کا بھی یہی فتویٰ تھا، وہ مرجعیت کی منزل پر پہنچے نہیں تھے، پہنچنے والے تھے، اس سے پہلے ہی شہید کر دیے گئے، ان کا بھی یہی نظریہ تھا۔ اور آج کل کے مجتہدین میں سے آغا منتظری، پہلے تو خیر بڑا نام تھا لیکن ان کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ یہودی اور عیسائی پاک ہیں۔ یہ وہ 1% کے 2% علماء میں سے ہیں جو یہودی اور عیسائی کو پاک سمجھتے ہیں، 99 یا 98% علماء کے نزدیک نجس ہے۔
اچھا، لیکن جو علماء نجس کہتے ہیں ان کے یہاں نجس کہنے کا جو طریقہ ہے اس میں اختلاف ہے. بڑی تعداد تو کہتی ہے کہ نجس ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پہ نجس ہے، جیسے آغا خوئی. امام خمینی کہتے تھے کہ نجس، آغا حکیم کہتے تھے پاک. آغا خوئی کا نظریہ ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ان کو نجس مانو. احتیاط واجب کئی دفعہ یہ لفظ آیا، پھر بھی بتا دیا جائے، یعنی یا تو جو دنیا کا دوسرا بڑا مجتہد ہے اس کی بات مان لو یہودی اور عیسائی کے مسئلے میں، اور یا میری بات مانو. تو اگر میری بات مانو گے تو نجس، احتیاط واجب یہ کہ نجس. لیکن اگر کوئی دوسرا مجتہد مل جائے پاک کہنے والا، بشرط یہ کہ وہ علم میں آغا خوئی کے بعد سب سے بڑا، آغا منتظر اس میں نہیں آئیں گے، تو پھر ٹھیک ہے، اس کی بات مان سکتے ہو. تو آغا خمینی کی ہاں بالکل نجس، کوئی مجتہد اور ملے نہ ملے ان کے مقلد کو کہیں جانے کا حق ہی نہیں. آغا حکیم کے یہاں بالکل پاک، اور آغا خوئی کے یہاں احتیاط واجب یہ ہے کہ نجس. یہ ہوا ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ، ہو سکتا ہے کہ آج مسائل کا خاصا وقت اس میں گزر جائے، لیکن بہرحال ایک معلوماتی مسئلہ بھی ہے، اور جو باہر جاتے ہیں ان کو پیش آنے والا مسئلہ بھی. اب آئیے ایک دوسرا مسئلہ، وہ یہ ہے، یہ تو ہوا نجاست و طہارت کا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اچھا، یہ ساری بات یہودی اور عیسائی کی، کسی حد تک اس میں مجوسی بھی آ جاتے ہیں. مجوسی یعنی پارسی. برادران اہل سنت ان کو اہل کتاب نہیں مانتے ہیں، ہمارے علماء ان کو اہل کتاب مانتے ہیں. لیکن ان تین کے علاوہ باقی جتنے کافر ہیں وہ تو نجس ہیں، اس میں تو کوئی شیعہ عالم اختلاف نہیں کرتا. چنانچہ اگر ہم کو جاپان جانا ہو تو یہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا. یورپ اور امریکہ میں خالی نام کے صحیح مگر وہ عیسائی، ٹھیک ہے، اب ان کے پاس عیسائیت رہی نہیں، لیکن کہتے وہ ہیں کہ ہم عیسائی. لیکن اگر آپ فارس میں نکل جائیے، پاکستان سے مشرق کی جانب، سنگاپور آئے گا، تھائی لینڈ آئے گا، فلپائن آئے گا اور جاپان وغیرہ، تو وہاں یا کوریا، وہاں پہ یہ مسئلہ اتنا کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں اہل کتاب بھی بہت کم، ان کا اپنا بدھ مذہب ہے یا شنتو مذہب ہے یا دیگر مذاہب، وہ تو بہرحال نجس. ایون انڈیا میں بھی جو ہندو ہیں ان کی طہارت کا کوئی امکان نہیں. یہ ساری اختلافی بحث ہے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی کے بارے میں. یہ ایک مسئلہ. اچھا، یہ تو فقہی کتابوں کی شروع میں آ گیا. فقہی کتابوں کی تقریباً آخر میں نکاح کے مسائل میں ایک دوسرا مسئلہ آتا کہ کیا اہل کتاب سے نکاح جائز ہے یا جائز نہیں. اس میں بھی دو باتیں تو بڑی کلیئر ہیں. پہلی بات تو یہ کہ عورت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، مسلمان عورت کسی بھی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کا ہو، کھلم کھلا کافر ہو یا اہل کتاب ہو یا کچھ بھی ہو. عورت کی حد تک تو مسئلے کا چیپٹر کلوز ہے کہ عورت اگر ہے اس کے لیے تو صرف اور صرف مسلمان مرد سے شادی کرنا. مردوں کے لیے یہ کہ جو اہل کتاب کو چھوڑ کے کافر ہیں ان سے مردوں کے لیے بھی شادی جائز نہیں جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کرے. یعنی ہندو عورت یا بدھ مذہب کو ماننے والی یا لا مذہب، تو عورت کے لیے تو خیر سوائے مسلمان کے کوئی امکان نہیں ہے شادی کا. مرد کے لیے عام جو کافر و مشرک ہیں ان عورتوں سے شادی حرام. ہاں، اب اہل کتاب میں پھر یہ مسئلہ آ گیا کہ کیا ایک مسلمان مرد کو یہ اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب عورت سے شادی کرے، یہودی سے یا عیسائی سے. پیغمبر اسلام نے بعض شادیاں یہودی عورتوں سے کی، لیکن وہ سب پہلے اسلام لائیں پھر شادی ہوئی، پھر تو اس صورت میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. مسئلہ یہ کہ وہ اپنے مذہب پر باقی رہے، کیا مسلمان کو اجازت ہے اس سے شادی کرنے کی، یہ ایک دوسرا مسئلہ. صرف اہل کتاب کی حد تک، باقی کافروں کے لیے نہیں. اور عورت کے لیے نہیں، عورت کے لیے جس طرح ہندو سے شادی غلط ہے، کرسچن سے بھی شادی غلط. مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہو اس طرح کہ وہ اپنے مذہب پہ باقی رہے. وہ کہے کہ میں مسلمان ہو جاتی ہوں تو مسئلہ ہی ختم. اس میں اختلاف ہے. شیعہ علماء کی اکثریت کہتی ہے کہ متع، ٹیمپریری میرج یا عارضی نکاح جو ہے، یعنی عارضی نہیں مدت والا نکاح، وہ اہل کتاب سے جائز ہے. لیکن جو پرماننٹ نکاح ہوتا ہے، نکاح دائمی، جو ہمارے یہاں زیادہ رائج ہے، علماء کی اکثریت کہتی ہے کہ اہل کتاب عورت سے دائمی نکاح جائز نہیں.
لیکن آقا خوئی فرماتے ہیں کہ اہل کتاب عورت سے متع بھی جائز ہے اور دائمی نکاح بھی جائز ہے۔ یہ دو الگ الگ مسئلے نجاسات کے چیپٹر میں آقا خوئی کا نظریہ کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ عیسائی نجس، چاہے عیسائی مرد چاہے عیسائی عورت۔ نکاح کے چیپٹر میں آقا خوئی کا نظریہ کہ عیسائی عورت سے مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے، چاہے دائمی نکاح کرے اور چاہے عارضی نکاح کرے۔ یہ دو الگ مسئلے۔ ان دو مسئلوں کو سننے کے بعد عام لوگ ذرا پریشان ہوتے ہیں کہ اگر وہ نجس ہے تو اس سے نکاح کی اجازت کیسے ملے گی؟ کیونکہ ہمارے یہاں نکاح کے ساتھ تصور ہے کہ کھانا وہ پکائے گی، نجس ہے تو کھانا نجس ہو گئے، کپڑے وہ دھوئے گی، وہ تو نجس ہے تو اس کے دھلے ہوئے کپڑے بھی نجس ہو گئے، جھاڑو وہ دے گی اور بستر اور کمرے کی صفائی وہ کرے گی، 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہنا، یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے، اس کی وجہ سے یہ اعتراض پیدا ہوا کہ آقا خوئی فرما کیا رہے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ نکاح کر سکتے ہو، دوسری طرف کہتے ہیں کہ اس کو نجس مانو۔ اور یہی سوال ان مرد مومن نے آقا خوئی سے پوچھا ہے۔ اب سوال اور اس کا جواب، آقا کی عبارت سن لیجئے اور اس کے بعد کوئی وضاحت کی ضرورت ہوئی تو میں واضح کروں گا۔ یہ فرماتے ہیں کہ بہرحال اس سے پہلے بھی میں نے یہ مسئلہ آپ سے پوچھا تھا اور اس کا جواب آپ نے دیا لیکن وہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ پتہ چلا کہ آپ اہل کتاب لڑکی سے شادی کی اجازت دیتے ہیں، یہاں تک کہ عقد نکاح بھی۔ متع میں تو خیر آقا خمینی بھی اجازت دیتے تھے اور آقا گلپائے بھی، آپ دائمی نکاح کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو وہ اس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا یا معاشرت ہے یا گھر میں رہنا ہے، مثلا کھانا پینا اس قسم کی چیزیں اور باورچی خانہ وغیرہ اس کے سپرد، اور بیڈ روم کے اندر بستر کی صفائی اور کمرے کی صفائی اور یہ ساری چیزیں، تو آپ ایک طرف ان کو مشرک و نجس بھی مانتے ہیں اور دوسری طرف یہ کہ نکاح کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ تو اب اس کے بارے میں ایک وضاحت فرمائیے۔ یہ آقا سے سوال ہے، سوال ویسے لمبا ہے لیکن میں نے اس کو مختصر کیا۔ آقا کا جواب دیکھیے اور بہت ہی واضح جواب ہے، اس میں کئی اور پہلو بتائیں، لیکن ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ آقا نے اہل کتاب کو احتیاط واجب کی بنا پہ نجس مانا، یعنی ایک راستہ کھلا ہوا ہے کہ اگر کوئی اور مجتہد پاک کہے تو اس مسئلے میں اس کی طرف رجوع کر سکتے ہو۔ جواب فرماتے ہیں جواب میں کہ یہ جو آپ بار بار سوال کر رہے ہیں تو میرے لیے اس کی وجہ واضح نہیں ہو کہ یہ سوال کیوں بار بار پوچھا جا رہا، کیونکہ جواب اس کا بہت کلیئر ہے، بار بار پوچھنے کی گنجائش نہیں۔ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اہل کتاب کو میں مشرک و نجس نہیں مانتا ہوں، یعنی میرا فتویٰ نہیں بلکہ میں نے احتیاط واجب لگا کہ ان کو نجس کہا، کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ان سے اجتناب کیا جائے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان سے نکاح کرنا جائز ہے جیسا آپ نے بھی اپنے سوال میں لکھا، اور ان دو چیزوں میں کوئی لازم و ملزوم کا رشتہ نہیں کہ اگر ان کو نجس مانا تو نکاح کیسے ہو سکتا ہے، یا نکاح جائز ہے تو ان کو پاک ہونا چاہیے، ایسا کوئی رشتہ نہیں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ احتیاط واجب ہے، اس لیے اگر آپ کو کوئی سیکنڈ نمبر کا مجتہد مل جائے اس کی بات مان لیجئے، یا یہ کہ آپ آقا حکیم کی تقلید کر چکے ہوں تو اس مسئلے پر اب تک باقی رہ سکتے ہیں، ان کو پاک مانتے رہیے، اور اگر آپ کو یا یہ کہ کوئی عام مجتہد ملے جو ان کو پاک کہے اور آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ کوئی اور ان کو نجس کہتا تو تب بھی آپ عام مجتہد کی بات بھی مان سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ تینوں صورتیں نہیں، یعنی نہ تو نمبر 2 مجتہد مل رہا ہے، نہ ہی کوئی عام مجتہد مل رہا ہے، ایسا کہ باقی مجتہدین کا مسئلہ پتہ نہ ہو، اب تو پتہ چل گیا ہم کو باقی کا، نہ ہی آقا حکیم کی آپ نے تقلید کی تھی اس مسئلے میں، اس صورت میں احتیاط واجب ہے کہ ان سے آپ بچیے، مگر یہ نجس رہیں پھر بھی ان سے نکاح میں کوئی حرج نہیں۔ اب یہ اتنا جملہ آقا نے کہا، اس کی وضاحت مزید میں کر دوں ایک جملے میں، اس لیے کہ نکاح سے متعلقہ جو چیزیں اس میں کھانا پینا، گھر کی صفائی، کمرے کی صفائی، یہ سب شامل نہیں، اور جو مقصد نکاح اس صورت میں تو ویسے بھی انسان کو نجس ہو جانا ہے اور غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کرنا، اور باقی کوئی چیز بیوی کی ذمہ داری ہی نہیں۔ تو اگر اہل کتاب سے نکاح کر رہے تو گھر کے کام تو ایک مومنہ عورت سے بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے ہیں زبردستی،
تو اہل کتاب سے زبردستی بھی نہیں لے پائیں گے فقط اس نجاست کے مسئلے کی بنا پر، لیکن اس میں بھی گنجائش ہے، اس کے دستانے اس کو پہنا دیجئے اور راضی کیجئے کہ گھر کا کام کرے تو کیا حرج۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ گھر میں رہے گی تو ضرور گھر نجس ہوگا، اور اگر ضرور بھی نجس ہوگا تو اس کا گھر الگ، آپ کا گھر الگ۔ نکاح کا مقصد 24 گھنٹے ایک گھر میں رہنا نہیں۔ یہ ایک مسئلہ، اس کے اندر خاصے پہلو کور ہو گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وقت بھی بہت زیادہ گزر گیا ہے، تو اب میں جو مختصر سوالات ہیں ان کا جواب دیتے ہوئے، کیونکہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے تقریر ذرا لمبی ہوئی جا رہی ہے، 70 منٹ 75 منٹ، جو مناسب نہیں ہے۔ ان کا ایک سوال یہ ہے کہ چہاردہ معصومین کی جنت بننے سے پہلے وہ کہاں رہتے تھے؟ تو بہرحال جنت میں تو شاید وہ بہت آخر میں آئے ہیں جناب آدم کے وقت، وہ عرش، جو اصل روایت ہے کہ خدا نے ان کو پیدا کیا اس وقت کوئی چیز نہیں تھی، تو وہی تھے، خدا تھا اور وہ تھے، بس وہ جہاں تھے وہی جگہ ان کی تھی، اس وقت کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ پھر جب عرش پیدا ہوا تو ان کو عرش پہ رکھا، پھر جب آدم پیدا ہوئے تو ان کو آدم کی پیشانی میں اور صلب میں منتقل کیا۔ یہ مختصر جواب اس کا دیا گیا، اور پھر یہ وہ مسئلہ تھا کہ امام نے کہا تھا کہ اس سے زیادہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے، کیونکہ ہماری عقل ایسی کہ اگر ہم سے کہا جائے کہ کچھ نہیں تھا اور نور کو رکھا وہاں پہ، تو آپ کہیں گے کہ جہاں رکھا وہ نور سے پہلے بنی ہوگی چیز۔ تو یہی امام نے کہا تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے اس مسئلے کو کہ ہمارا نور کس طریقے سے رکھا گیا ہے، تمہارے لیے اتنا سمجھنا کافی کہ اس وقت جب ہم بنے تو سوائے ذات الہی کے اور کوئی نہیں تھا، بس ہم ہی سب سے پہلے تھے۔ جگہ کہاں ہے، وہ کہاں تھا نور؟ یہ سوال بھی غلط ہے، اس لیے کہ جگہ بھی ہمارے بعد بنی، جگہ بھی ہمارے بعد بنی ہے، تو کہنا ہی غلط ہے کہ جب بنے تو کس جگہ رکھے گئے تھے۔ یہ امام کا ہے، 8ویں امام کی ایک حدیث ہے، ان کا یہ فرمان۔ ایک دوسرا سوال یہ کہ 1.5 سال پہلے مجھے سونے کا ایک بندہ کسی امام بارگاہ کے قریب سے ملا، چونکہ مسئلہ نہیں معلوم تھا تو میں نے اس کو اٹھا لیا، اور خاص مواقع پر امام بارگاہ میں، رضویہ کے امام باڑے میں اعلان بھی کروایا جب مجھے مسئلہ پتہ چلا کہ اعلان کروانا ہوتا، لیکن اب تک مالک نہیں ملا۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ 1 سال سے زیادہ یہ چیز میرے پاس، کیا مجھے اس کا خمس دینا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ مالک نہیں مل رہا تو اگر ہم اس کو بیچ کے اس کی مذہبی کتابیں کسی مدرسے کو دے دیں تو کیا مسئلہ؟ ہاں، اس کے اندر 2 باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ غلط فہمی آپ ہی کے پاس نہیں بلکہ بہت سے مومنین کے ذہن میں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہو 1 سال گزر جائے تو اس کا خمس ہم کو دینا، ایسا نہیں۔ جس چیز کے ہم مالک ہوں اس کو اگر 1 سال گزرے تو خمس دینا، لیکن اگر ہم کسی چیز کے مالک نہیں اور وہ چیز ہمارے پاس سال بھر پڑی رہی، اس کے خمس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ خمس چیز پہ واجب ہوتا جب چیز ہی ہماری نہیں۔ یاد کیجئے پچھلے سال کا مسئلہ کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مثلاً 100 روپے کی ایک کتاب ہمارے پاس پڑی، ہم اپنی آسانی کے لیے 20 روپے نکال کے دے دیتے ہیں خمس، لیکن یہ اصل خمس نہیں۔ اصل خمس تو یہ کہ اس کتاب کا 5واں حصہ دینا تھا، اصل تو یہ خمس ہے۔ پھر اسلام نے کہا اچھا چلو کہاں زحمت میں پڑو گے، پیسے دے دیں، لیکن اصل تو خمس خود اس چیز میں ہوا۔ تو جب چیز ہی ہماری نہیں تو اس کا 5واں حصہ کاٹنے کا حق ہمیں کہاں سے ملا؟ جب اس کا 5واں حصہ ہم نہیں کاٹ سکتے تو اس کے بدلے میں جو پیسے دینا وہ بھی ذمہ داری ہم پر نہیں۔ تو یہ 2 الگ الگ جملے ہیں۔ ایک جملہ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہو اس کا خمس، غلط جملہ جس کے ہم مالک۔ اب اسی لیے اگر ایسی چیزیں ہمارے پاس ہیں جس کے ہم مالک نہیں بنتے، بہت سے ایسے کام ہیں معاشرے میں کہ جس میں ہم ڈپازٹ لیتے ہیں پھر اس کے بعد کسی کو چیز دیتے ہیں۔ اب جو ڈپازٹ ہم نے لیا، ایک آدمی آ کے ہمارے مکان میں کرایہ دار ٹھہرا، ڈپازٹ اس کا ہے، جب وہ جائے گا 1 مہینے پہلے نوٹس دے کے لے لے گا ڈپازٹ، یہ 10 سال بھی ہمارے پاس پڑا رہا ہے، اس کا کوئی خمس نہیں۔ بہت سی لائبریریز ہیں، کتابیں یا کیسٹ دینے کے لیے پہلے آپ 10 روپے جمع کرائیے ان کے پاس، لیکن وہ جو پیسے ان کے پاس ہیں اس کا خمس ان پہ واجب نہیں، اس کے مالک نہیں۔ جب مالک مانگے گا اسے واپس کرنا ہوں گے۔ یہی مسئلہ سونے کے بندے کا ہے، یہ اور اس قسم کی کوئی چیز، کسی اور کی چیز اگر آپ کے پاس سال بھر پڑی رہے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ دوسرا مسئلہ کہ اب اس کا کیا کریں؟ اچھا، اب اس کے اندر جواب تو اس کا بہت آسان ہے کہ جو چیز آپ کو کھوئی ہوئی چیز مل جائے اور اس کی قیمت جو ہے وہ 1 حد سے زیادہ ہو، 1 درہم سے زیادہ ہو،
یعنی 2.5 گرام چاندی کی جو قیمت اس سے زیادہ کی کوئی چیز آپ کو ملے تو اس کے لیے 1 سال تک آپ کو متواتر اعلان کرانا ہوتا. اگر صحیح طریقے سے اعلان کرا دیا جائے تو سال پورا ہونے کے بعد آپ کو 3 اختیار مل جاتے ہیں. چاہے تو وہ چیز آپ بیچ کے کسی غریب کو دے دیں, چاہے تو وہ چیز اٹھا کے رکھ لیں کہ ابھی تو مالک نہیں ملا ہے, اب میں اعلان تو نہیں کراؤں, اگر کبھی کوئی مالک مل گیا بطور امانت, اور چاہے تو یہ تیسری چیز بڑی اہم, چاہے تو اگر 1 سال اعلان کیا اور مالک نہیں ملا آپ اس کو اپنی چیز بنا لیجئے, اسلام اجازت دیتا, آپ خود اس کے مالک بن جائیے اگر 1 سال تک آپ نے اعلان کیا. تو اب کیونکہ اس سوال سے یہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ اعلان انہوں نے پراپر کیا ہے یا نہیں کیا, اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ کہ آپ خود وہ چیز اپنی ملکیت میں نہ لیجئے اور یا تو مالک کے لیے بطور امانت محفوظ کر دیجئے, اچھا وہ بھی ذرا زحمت کا مسئلہ, اور یا پھر یہ ہے کہ کسی غریب کو صدقہ دے دیجئے. اور جب کبھی فقہ میں کہیں بھی یہ لفظ استعمال ہو کہ غریب کو صدقہ دیجئے تو کسی ادارے یا انجمن کو نہیں دیا جا سکتا, غریب کو دینا پڑے گا. اگر ایک ادارہ ہے آپ کو پتہ ہے, یعنی آپ اس کو بتا دیجئے کہ یہ غریب تک پہنچانا, اور اس ادارے پر آپ کو بھروسہ کہ وہ اس کی پابندی کریں گے. بہت سے دیندار اور مخلص ادارے ہوتے ہیں لیکن وہ اس پابندیوں میں نہیں پڑتے ہیں, جتنا پیسہ آیا سب ملا جلا کے کچھ غریبوں کو دیا تو کچھ مثلا لائٹ کا بل دے دیا, کچھ مثلا جگہ کا کرایہ دے دیا. تو یہ جو پیسے ہوتے ہیں جو غریب کا حق, وہ جگہ کے کرائے میں یا لائٹ کے کرائے میں یا کسی اور اس مد میں نہیں جا سکتے, وہ غریب کے ہاتھ میں دینا لازم. تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ خود آپ کسی غریب کو دیجئے. اگر آپ خود غریب کو نہیں دینا چاہتے تو صرف ایسے ادارے کو دیجئے بتا کر کہ یہ غریب کے ہاتھ تک پہنچانا جس پر آپ کو بھروسہ ہو کہ وہ آپ کی بات مانے گا. اب جیسے آپ نے کہا کہ مدرسے کو مذہبی کتابیں دے دیں, یہ تو صحیح نہیں. ہاں جو مدرسے میں کوئی طالب علم ہے مذہبی کتابیں خرید کے آپ اس کو دے سکتے ہیں, وہ ایک طرح سے چل جائے گا, لیکن اس کیس میں نہیں چلے گا. اس میں تو یہی بندہ آپ کو دینا, آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس کے اندر تبدیلی کرنے کا. لیکن اگر صحیح طور پہ 1 سال آپ اعلان کر چکے ہوتے, یعنی صحیح طور پہ اعلان کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ہر دوسرے تیسرے دن آپ کو اعلان کرنا ہوگا اتنے بڑے ایریا میں جہاں جہاں کے بارے میں امکان ہے کہ یہ بندہ وہاں کے کسی رہنے والے کا. اس طرح سے ہفتے میں 1 دفعہ بلکہ ہر دوسرے دن ہر تیسرے دن اعلان کرنا 1 سال تک. اس طرح اگر کوئی آدمی پابندی کر لیتا مسئلے کی پھر تو ذرا گنجائش تھی کہ وہ اپنی مرضی بھی چلا سکتا تھا, لیکن اس طرح کا اعلان بہت کم لوگ کرتے ہیں. اس لیے آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ یہ بندہ کسی غریب کو دے دیں, اور آپ نے جو مصرف بتایا وہ بہترین مصرف ہے کہ کسی مدرسے ہی کے غریب طالب علم کو دے دیں, کئی گنا ثواب بڑھ جائے گا. لیکن بس اور اس سے زیادہ آپ اس میں دخل نہ دیں کہ اس کو بیچیں, کتابیں لیں, کسی مدرسے کو دیں, یہ سب نہ کریں, طالب علم کے ہاتھ تک اس کو پہنچوائیں. اب اس کے بعد ان کا سوال یہ ہے کہ ہم ایک کافر ادارے میں کام کر رہے ہیں. کافر تو مطلب یہ غیر مسلم غیر ملکی ادارہ, لیکن وہاں قانون یہ کہ 1 دن تمام اسٹاف کو ایک ہی دسترخوان پر بیٹھنا ہوتا ہے, جہاں شراب بھی ہوتی ہے, دوسری حرام چیزیں بھی ہوتی ہیں. اب یہ اگر یہ شخص اس دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا نہ کھائے تو اس کی نوکری ختم ہو سکتی ہے. یہ تو صرف حلال چیزیں اس دسترخوان پہ کھا رہا, لیکن مجبوری یہ ہے کہ اس کو بیٹھنا وہیں پہ پڑے گا جہاں شراب بھی ہے, جہاں مثلا سور کا گوشت بھی ہے یا اور کوئی حرام چیز ہے. تو خیر اگر کھانا جو یہ کھا رہا وہ کسی مسلمان کا پکایا ہوا ہے یا اس کو نہیں پتا کہ کہاں سے پک کے آیا ہے, نہیں بھی پتا ہو تو اسلامی ملک میں آپ ہمیشہ وہ جو قانون کی زبان میں ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ, شک کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. خیر بہرحال اگر اس کو کچھ نہیں پتا کہ کھانا کہاں سے پکا ہے, جب پتا نہ ہو تو وہ کھانا تو حلال ہے, اور حرام چیزیں بھی اس دسترخوان پر ہیں جن کو یہ ٹچ نہیں کر رہا, تو اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ لیکن نوکری, اس مسئلے میں نوکری کوئی جواز نہیں, چھوڑ دیں نوکری اگر یہ حرام نکلے. لیکن دیکھیں کہ ہے کیا مسئلہ. آیت اللہ خوئی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایسے دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھانا کہ جہاں شراب بھی ہو, اگر عام لوگوں کی نگاہ میں آپ انہی کے ساتھ ہی سمجھے جائیں کہ آپ بھی ان شراب پینے والوں میں شامل ہیں تو یہاں بیٹھنا حرام. لیکن اگر اس طرح سے آپ بیٹھیں کہ اگر کوئی باہر سے آدمی آئے تو وہ فرق محسوس کر لے کہ نہیں شراب کا مسئلہ الگ ہے اور یہ آدمی جو ہے وہ الگ بیٹھا, تو آغائے خوئی فرماتے ہیں کہ پھر ایسے دسترخوان پر بیٹھنا جائز. پرانے بعض مراجع مطلق فتویٰ دیتے تھے
ان کا فتویٰ یہ تھا کہ ایسے دسترخوان پر بیٹھنا حرام ہے کہ جہاں شراب ہو۔ آقا نے اس میں فرق کیا کہ نہیں، شراب ہو اس سے حرام نہیں ہوگا اگر آپ شرابیوں میں شامل سمجھے جائیں۔ تو اب یہ معاشرے کا مسئلہ ہو گیا کہ جس طرح یہ آدمی خود دیکھ لے کہ جس طرح میں بیٹھا ہوں، اگر کوئی باہر سے آنے والا عام آدمی جو حرام حلال کے چکر میں نہیں پڑے، صرف اتنا کہے کہ ہاں یہ آدمی تو بالکل الگ رکھ رہا ہے، شراب تو اس کونے میں صرف کی جا رہی، اس طرح کا اگر ماحول بن رہا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، بغیر کسی یعنی اگر نوکری کو خطرہ بھی نہ ہوتا، کوئی نوکری بھی اس کی پکی رہتی پھر بھی جائز تھا۔ اور اگر کتنی ہی احتیاط کریں، وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ ہر طرف شراب پہنچ جاتی، تو اس صورت میں چاہے آپ شراب نہ پیے، وہاں بیٹھنا حرام ہے، اور اگر کوئی طریقہ نہیں بچنے کا تو نوکری چھوڑنا پڑے گی۔ یہ تو سوالات کا وقت ختم ہو گیا۔ اب مجھے یہ بڑا مشکل محسوس ہو رہا ہے کہ میں ان میں سے کسی بھی ایک پرچے کو لوں، اس لیے کہ جس طرح حکومت کا سسٹم ہے مجھے بھی کوٹا سسٹم ڈالنا پڑے گا کہ ایک وقت میں 2 سے زیادہ مسئلے نہ پوچھے جائیں، 5 6 مسئلے آتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو رکھیں، مسائل جمع ہوتے جا رہے ہیں، آئندہ سال یہ سوال بھی ہوگا کہ کیا ان مسائل کا خمس واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ اچھا، آخری ایک مسئلہ، ایک سوال، کیا یہ بہت پرانا سوال ہے، بہت اس کا میں نے بغیر پوچھے بہت ممبر سے ذکر کیا، لیکن چونکہ ایک جملے میں جواب آ سکتا، پوچھ رہے ہیں کہ ممانی نامحرم ہے یا محرم؟ ممانی نامحرم ہے۔ دوسرا سوال کہ چچی محرم ہے یا نامحرم؟ چچی بھی نامحرم ہے۔ اور اسی رشتہ داروں میں سے تیسرا رشتہ کہ کیا شوہر کے خالو نامحرم ہے؟ اپنے خالو بھی نامحرم ہے، وہ تو پھر بھی شوہر کے خالو ہے تو یقیناً نامحرم ہے۔ اور چوتھا رشتہ شوہر کے ماموں بھی نامحرم ہے، اس لیے کہ سسرالی رشتوں میں تو بہت ہی آسان مسئلہ ہے۔ سسرالی رشتوں میں صرف اور صرف شوہر کا باپ محرم ہوتا ہے، اور اگر کوئی سوتیلا بیٹا ہے یعنی شوہر کا کوئی پہلے سے بیٹا ہے، وہ بیٹا محرم ہے اور شوہر کا باپ محرم، باقی پوری سسرال نامحرم ہے۔ البتہ باپ میں دادا اور نانا بھی آتا ہے، شوہر کا باپ، شوہر کا دادا، شوہر کا نانا، باقی شوہر کے سارے رشتہ دار جو ہیں وہ سب کے سب عورت کے لیے نامحرم۔ یہ تو ہوا ایک سوال محرم نامحرم کا۔ ایک سوال ان کا قصاص اور دیات کا تھا، تو ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، یہ 2 ہفتے پہلے میں نے کچھ قتل کے مسئلے پڑھے تھے، اس کے بارے میں ہے کہ جو قتل آدمی خود نہ کرے، کسی کو حکم دے کہ جا کے قتل کرو، تو کیا ان دونوں کا، قتل کرنے والے اور حکم دینے والے کا ایک ہی مسئلہ؟ گناہ کے اعتبار سے تو دونوں کا مسئلہ ایک ہے، بلکہ شاید حکم دینے والے کا گناہ کبھی بڑھ جائے، لیکن سزا کے اعتبار سے الگ مسئلہ ہے۔ سزا جو ہے فقط اس کو ملتی ہے، یعنی موت کی سزا اس کو ملتی ہے جس کی وجہ سے آدمی مرا، یعنی جس کے ہاتھوں سے۔ جس نے حکم دیا اسے موت کی سزا نہیں دیں گی، بلکہ اسے عمر قید کی سزا دی جائے گی، مرتے دم تک وہ جیل میں رہے گا، اسے قتل نہیں کیا جا سکتا ہے اسلامی قانون سے۔ پاکستانی قانون سے قتل کا حکم دینے والا اور قتل کرنے والا دونوں کو موت کی سزا مل سکتی ہے، اسلامی قانون میں فرق ہے۔ تو اسلامی قانون کے اعتبار سے جس نے حکم دیا ہے وہ گناہگار بھی زیادہ بڑا ہے، آخرت کی سزا بھی اس کی شدید ہے، دنیاوی سزا اس کی عمر قید، اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مارا گیا ہے اس کی سزا جو ہے وہ وہی موت کی سزا ہے۔ دوسرا سوال، اگر ایک شخص کو کئی آدمی مل کے قتل کرے تو کیا خون کا بدلہ کس طرح لیا جائے گا؟ یہ پورا تفصیلی مسئلہ کتب فقہ میں بھی ہے، اور بعض اوقات مولا کائنات کے قضایا بیان کرتے ہوئے ذاکرین ممبر سے بھی اس مسئلے کو بتاتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ کہ اگر ایک آدمی کو کئی آدمیوں نے مل کے قتل کیا اور وارث جو ہیں مرنے والے کے بیٹے، وہ ان کے سامنے 3 راستے ہوتے ہیں، یا تو معاف کر دیں، باپ کا خون معاف کر دیں، مسئلہ ختم، یا یہ ہے کہ وہ خون بہا لیں، دیت۔ تو جتنے آدمیوں نے قتل کیا ہے دیت میں ان سب کو ملا کے ایک دیت دینا، ہر ایک کو ایک حصہ ایک حصہ ایک حصہ۔ مثلا 2 آدمیوں نے قتل کیا ہے تو آدھی دیت یہ دے، آدھی وہ دے۔ 4 آدمیوں نے قتل کیا ہے، چوتھائی 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 چوتھائی۔ یہ تو اس وقت ہے کہ جب وارث کہیں کہ ہم کو خون بہا چاہیے، اور اگر کہیں کہ نہیں ہمیں باپ مارا گیا ہے تو ہمیں خون کا بدلہ خون چاہیے،
وہ ان میں سے کسی ایک کو قتل کر سکتے، سب کو نہیں، ایک خون کے بدلے میں ایک خون، کسی ایک کو قتل کریں، اور پھر جس کا وہ انتخاب کر لیں۔ 3 آدمیوں نے قتل کیا تھا ایک مظلوم کو، اس کے بیٹوں نے 3 میں سے کہا کہ ہم پہلے والے کو قتل کریں گے، وہ تو مارا جائے گا۔ اب باقی 2 جو ہیں، باقی 2 ان کا وارثوں سے جھگڑا ختم، معاملہ ختم، تمہیں وارث سے کہا جائے گا تمہیں ایک خون کا بدلہ ایک خون مل گیا، مگر جو باقی 2 ہیں ان 2 آدمیوں کو مل کر یہ جس کو موت کی سزا ملی ہے اس کے بیٹوں کو دیت دینا پڑے گی۔ بس اس سے زیادہ میں تفصیل میں جاؤں گا تو بات الجھتی چلی جائے گی۔ اور آج کا آخری مسئلہ، کیا عورت اپنے شوہر کو خون معاف کر سکتی ہے یا یہ حق صرف باپ اور اولاد کو ہے؟ تفصیلی مسائل اگر آپ کو معلوم کرنا ہے جیسا اس سوال کے پرچے سے ظاہر ہوا تو میں یہ بتا دوں کہ کھارا در میں جو ہمارا درس ہوتا 1 گھنٹے کی 2 تقریریں ہوئی ہیں قصاص اور دیات کے مسائل پر، اس میں یہ سارے پہلو کور کر لیے گئے ہیں۔ یہاں تو بمشکل میں نے 12 منٹ تقریر کی تھی، لیکن وہاں 120 منٹ کی تقریر ہے، سارے مسئلے آ گئے ہیں، لیکن آپ کے مسئلے کا خلاصہ اور اس مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے ہماری تقریر چلی تھی وہیں پہ ختم ہو رہی ہے مسائل کی حد تک، کہ وہ جو میں نے کہا کہ شوہر اور بیوی کا وہ رشتہ اسلام نہیں مانتا جو ہمارے یہاں تصور ہے، اسی کی ایک مثال کہ یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی مارا جائے اس کے خون کو معاف کرنا یا بدلہ لینے کا حق صرف اس کے سگے خونی رشتہ داروں کو ہے جن کا بلڈ ریلیشن۔ مرنے والے کی بیوہ نہ تو یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کا خون معاف کیا، نہ یہ کہہ سکتی ہے کہ قاتل کو سزا دی جائے۔ قاتل کو سزا دینے کا مطالبہ بھی خونی رشتہ دار کر سکتے ہیں، یعنی مرنے والے کا باپ، مرنے والے کی اولاد، یہ لوگ نہ ہو۔ مرنے والا مثلا غیر شادی شدہ تھا اور اس کا باپ پہلے مر چکا، تو مرنے والے کے بھائی، اس کے دادا، اس کے نانا، اس کے چچا، اس کے ماموں، بیوی کو حق نہیں ہے اسلام میں۔ اور اسی طرح اس کا الٹا مسئلہ، بیوی نہیں کہہ سکتی، ابھی اخبارات میں کبھی کبھار آتے ہیں بیانات کہ فلاں کی بیوہ نے اپنے شوہر کے خون کا بدلہ لینے اور قاتل کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا ہے سربراہ مملکت سے، تو بہرحال وہ درخواست کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا حق نہیں، یہ مانا نہیں جائے گا اس کا مطالبہ۔ وہ کہے کہ میں نے معاف کیا ہے تب بھی قاتل کو معافی نہیں ملے گی، خونی رشتہ داروں سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کہتے ہو، وہ کہے کہ نہیں اسے موت کی سزا ملنی چاہیے، میری زندگی اس نے تباہ کر دی ہے، پھر بھی اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اور جیسا میں نے کہا الٹا بھی یہی مسئلہ، کوئی عورت قتل ہو گئی، عورت کے خونی رشتہ دار وہ تو کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس کا خون چاہیے قاتل کا یا اس کو معاف کرنا ہے، شوہر نہیں بول سکتا۔ شوہر کہے کہ ٹھیک ہے میری بیوی تھی مر گئی، میں نے اس کا خون معاف کر دیا، نہیں، حق ہی نہیں، معاف ہوگا ہی نہیں خون۔ یا شوہر کہے کہ فلاں نے میری بیوی کو مارا، اس سے قتل کا بدلہ لیا جائے، نہیں، یہ مطالبہ بھی نہیں۔ بیوی کے خونی رشتہ داروں سے پوچھا جائے گا، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، اس کے چچا سے، اس کے ماموں سے کہ تم کیا کہتے ہو۔ یہ مسئلہ ہماری فقہ میں، شیعت میں تقریباً متفقہ مسئلہ، کسی عالم نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ اب ہمارے آج کے جو مسائل تھے اس میں کافی حد تک شروع اور آخر میں کچھ تقریری انداز بھی آ گیا، جس کی وجہ سے تقریر کو مختصر کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو مسائل سنتے سنتے کوفت ہو جاتی ہے وہ آپ کی دور ہو گئی ہوگی کچھ شروع اور آخر کے اس تقریری حصے سے۔ تو جو درمیان کا تقریری حصہ ہے اس کو میں مختصر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ موضوع پہ گفتگو شروع ہو ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ دین کو سمجھنا یہ خود ایک مسئلہ ہے، تو بہت آسان، دین بہت آسان، اگر انسان ان کے ذریعے سے دین کے پاس جائے جن کو اللہ نے اپنی حجت بنایا اور ان حجتوں نے جس کو اپنی حجت بنایا، جسے عام زبان میں کہا جائے گا تھرو پراپر چینل۔ اگر صحیح طریقے سے دین کے پاس جائیں تو دین سے آسان کوئی چیز نہیں، ہر چیز آپ کو عقل کے مطابق لگے گی، ہر چیز آپ کو اصولوں کے مطابق لگے گی، جس طرح دنیا کے ہر علم کا یہی خاصہ ہے۔ مثلا ہمیں سائنس پڑھنا، اگر ہم اپنی مرضی سے کتابوں کا انتخاب کر کے سائنس پڑھیں، وقت بھی زیادہ لگے گا، محنت بھی زیادہ ہوگی، اور صلاحیت اس سے کم ہوگی کہ جو ایک خاص طریقے سے مثلا اسکول اور کالج کی تعلیم کے ذریعے سے آگے بڑھتا، جس کا جو چینل ہے، جس کا جو کورس ہے، جس کا جو راستہ ہے، وہ راستہ ماہرین نے معین کیا ہے کہ پہلے یہ پڑھو، پھر یہ پڑھو، پھر یہ پڑھو۔ ہمیشہ وہ زیادہ مہارت بھی رکھے گا اور کم وقت میں زیادہ چیزوں پہ حاوی ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں
کہ جو اپنی سمجھ کے مطابق کوئی کتاب ادھر کی اٹھا لی، کوئی کتاب ادھر کی اٹھا لی، کوئی کتاب ادھر کی اٹھا لی. ہر علم کا یہی مسئلہ. زبان آپ کو سیکھنا ہے، لینگویج، اس کے سکھانے کا جو طریقہ اس کے ماہرین نے بنایا ہے اس پر آپ جائیں گے آسانی سے زبان سیکھ لیں گے. اور اگر بے ترتیب طریقے سے یعنی اپنی مرضی سے سیکھنا چاہیں گے تو وقت بھی زیادہ لگے گا، مشکل بھی ہو جائے گا سبجیکٹ، اور پھر وہ معلومات حاصل بھی نہ ہو پائیں گے. یہ ہر علم کا مسئلہ. یہی وجہ کہ بہرحال اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز کی ایک اہمیت، اس سے باہر جینیس لوگوں کی بات چھوڑیے، لیکن جو عام آدمی وہ اگر اتنے ہی سال بغیر کسی آرگنائز کورس کے اپنی مرضی سے پڑھنے میں گزار دے، ہمیشہ اس کی صلاحیت کم ہوگی. اور یہی دین کا بھی مسئلہ کہ بعض اوقات جو ہمیں دین کی کچھ باتیں خلاف عقل لگتی ہیں یا مشکل لگتی ہیں یا اپنے ماحول سے مطابقت نہ رکھنے کی بنا پر بہت عجیب و غریب لگتی ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا، چچا یا ماموں اس کا مثلاً اس مرنے والے سے کون سا اتنا قریبی رشتہ، زندگی تو اس کی بیوہ کی تباہ ہوئی، اصل تو حق اس کو ملنا چاہیے اور اسے کوئی حق نہیں دیا جا رہا ہے، نہ معاف کر سکتی ہے نہ خون کا بدلہ لے سکتی، وہ جا رہا ہے ماموں کو یا ماموں کے بیٹے کو یا ماموں کے پوتے کو. تو یہ چیزیں جو کہ ہمارے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتی تو بڑی عجیب لگتی. اسی لیے بار بار کہا گیا کہ اسی طریقے سے چلو جو خدا نے مقرر کیا. سارا دین نبی کے ذریعے بھیجا، نبی نے ان علوم کو امام کے حوالے کیا کہ میرے بات ان کو سمجھا دینا. امام غیبت میں جاتے جاتے نائبین امام اور عام علماء کے سپرد یہ ذمہ داری کر گئے. اس طریقے سے چلیں گے ہر چیز آپ کو عقل کے مطابق لگے گی. اور اگر اپنی مرضی سے دین کو سمجھیں گے تو وہی مسئلہ ہوگا جیسے اس عربی کا مسئلہ ہوا. ایک واقعہ ایک عربی کا کتابوں میں بہت لکھا. قرآن کریم میں ایک سورہ بقرہ 2.25 پارے کا، اور جو حمائل ہے جو اسٹینڈرڈ سائز کا قرآن اس کے 70 پیج میں آتا ہے. جہاں 32 پارے کا 32 صفحوں کا ایک پارہ ہوتا تو 64 صفحوں کے 2 پارے اور 8 مزید صفحے، تقریباً 70-72 صفحے کا ایک سورہ ہے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ، بقرہ کا مطلب ہے گائے والا سورہ. کتابوں میں یہ لطیفہ لکھا کہ ایک عربی گیا مسجد میں. عربی اسی کو کہتے ہیں جسے نہ دین نہ دنیا کچھ نہیں پتا. جماعت کھڑی تھی، شامل ہو گئے. پیش نماز اس دن بڑے موڈ میں تھے، انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دیا الحمد کے بعد. اب یہ کھڑے کھڑے تھکا جا رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی، اب ختم ہو اب ختم ہو اب ختم ہو اب ختم ہو. 2.25 پارے کا سورہ 1 گھنٹہ لگ گیا خالی پہلی رکعت کے اندر. خیر اب تو پھنس گیا، کیا کرتا، کسی نہ کسی طرح سے یہ نماز تو مکمل کر. خیر چلا گیا. اگلے ہفتے آیا وہ اسی پیش نماز کے پیچھے. آج انہوں نے الحمد کے بعد سورہ فیل شروع کر دیا. سورہ فیل 4 لائنوں کا ہے، 4 لائنوں کا. جیسے ہی الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ایک مرتبہ اس نے نیت توڑی اور مسجد سے باہر نکل گیا. کسی نے سوال کیا کہ بھائی یہ نماز چھوڑ کے بھاگے کہاں جا رہے ہو؟ کہا پچھلی دفعہ آیا تو انہوں نے بقرہ یعنی گائے والا سورہ پڑھا تھا، 1 گھنٹہ لگ گیا. آج ہاتھی والا سورہ شروع کیا ہے، کم سے کم 2 گھنٹے تو لگیں گے کیونکہ ہاتھی تو گائے سے بڑا جانور. اب دیکھیے اسی انداز سے ہمارے یہاں لوگ دین کو سمجھا کرتے ہیں کہ گائے چھوٹا جانور ہے تو اس کا سورہ اگر 70 صفحے کا تو ہاتھی کا سورہ کم سے کم 100 صفحے کا ہونا چاہیے. اسی لیے کہا گیا بار بار کہ بس فقط یہ دیکھ کر کہ وہاں بقرہ کا نام ہے یہاں فیل کا نام ہے، اگر یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ سورہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے، اگر چاہے لطیفہ، لیکن دین ہمارے یہاں لوگ اسی انداز سے سمجھ رہے ہیں. ایک بات سامنے آ گئی بڑی مشکل لگی، بہت ہی دقیق مسئلہ. ایک پورے دین کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ جب یہ ایسا تو اس کے بعد تو شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک مسئلہ نکلے. اور بار بار امام نے کہا ہے کہ نہیں، اپنی مرضی، اپنی عقل، اپنی معلومات کو دخل نہ دو. جو ایک پورا چینل بنا ہوا ہے جو حجت خدا کا ایک سلسلہ، اس کی پابندی کرتے ہوئے دین کو حاصل کرو. وہ اس تو بشریعت سہلہ، پیغمبر کا اعلان کہ 1,24,000 پیغمبروں سب سے آسان شریعت دے کے خدا نے مجھے بھیجا تو وہ وعدہ پورا ہو جائے گا اگر تم صحیح طریقے سے دین کے اوپر عمل کرو. اور اسی کی بات ہو رہی تھی کہ دین کے احکامات میں جو کچھ اسلام کہہ رہا، اگر بعض باتیں ہماری سمجھ میں نہیں بھی آ رہی مگر حکم خدا اور حکم امام ہے تو ہمیں قبول کر لینا. مثلا کسی کی سمجھ میں شاید یہ نہ آئے کہ ایک بے نمازی کا وجود اگر ہمارے گھر میں ہے تو اس سے ہماری نوکری یا کاروبار پہ کیا فرق پڑ رہا ہوگا. لیکن وہ پچھلے ہفتے جو ہماری بات ہوئی تھی اور ابھی جو یہ حدیث اور آگے بڑھے تو اس کی کئی باتیں ایسی ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں کہ بھئی اس سے شوہر اور بیوی کے جھگڑوں کا کیا تعلق، اس مسئلے سے مثلا اولاد کے امتحان میں فیل ہو جانے کا کیا تعلق، اس مسئلے سے مثلا بیماری کا کیا تعلق. لیکن ہے یہ تعلق، یہ اسلام نے بتایا. اور اگر آپ بقرہ اور فیل کی طرح دین سمجھیں گے تو ناکام رہیں گے.
حکم خدا حکم رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، تو وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت نہیں رہتی، اور جیسا میں نے مثال، چاہے یہ برکت مال کی برکت ہو، ختم ہو جاتی، چاہے یہ برکت خاندانی تعلقات کے خوشگوار رہنے کی ہو، لیکن وہ خرابیاں آ گئیں جن کا بیان شروع ہوا، نہیں، ہر روز جھگڑے اور ہر روز فساد ہوں گے اس گھر کے اندر، چاہے یہ برکت دنیاوی ترقی کے اعتبار سے، اولاد فیل ہو رہی ہے، اچھے اسکول میں داخلہ نہیں مل رہا، بیٹی کی شادیاں نہیں ہو رہی، یہ سارے کے سارے مسئلے اسلام نے بتائے، ان سب کا تعلق برکت سے، وہ برکت نہیں رہتی۔ بار بار امام نے کہا کہ برکت خدا کی سب سے بڑی نعمت، اور پھر برکت کو ایک اور انداز سے واضح کیا کہ نعمتان مجھولتان، اللہ کی دو نعمتیں ایسی کہ جن کی جانب لوگ توجہ ہی نہیں دیتے، مجھول، ان کو بالکل گمنام، انہیں بالکل نامعلوم سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن جب خدا چھین لیتا ہے تو اندازہ ہوتا۔ الصحت والعافیہ، ایک صحت، یہ کتنی بڑی نعمت دی، لیکن عجیب نعمت کہ جب تک رہے گی تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں کتنی بڑی نعمت مل گئی، جب یہ چھین لی جائے گی تب پتہ چلے گا کہ ہم سے کتنی بڑی نعمت چھینی گئی۔ والعافیہ، اور امن، سکون، عافیت، چاہے وہ گھر کی حد تک ہو چاہے وہ شہر کی حد تک۔ ہم نے کراچی میں دونوں دور دیکھے، وہ عافیت کا دور بھی دیکھا اور اس نعمت کے چھننے کا دور بھی دیکھا۔ اب اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زمانہ کتنا اچھا، وہ زمانہ کتنا نعمت والا، وہ زمانہ کتنا برکت والا۔ تو یہ نعمتیں چھینی کیوں جاتی ہیں، یہ برکتیں ختم کیوں ہوتی، اس کے کچھ اسباب، اور انہی کی بات شروع ہو رہی تھی۔ اور یہ اسباب جیسا کہ میں نے عرض کیا اتنے اہم کہ نعمت چھیننا تو چھوڑیں، کبھی خدا حکم بھی دیتا ہے کہ اس گھر میں رحمت نازل کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا نعمت لے رہا، اور ایک ہے نعمت لے نہیں رہا، نعمت خدا بڑھا بھی رہا، مگر کسی گھر میں یہ خرابیاں ہوں تو وہ نعمت خدا بڑھا رہا نہیں بڑھنے پائی، داخل نہیں ہو پاتی ہے نعمت۔ اس کی تشریح گزشتہ تقریر میں ہو چکی، اس میں سے پہلی چیز کتا، اور کتے کے حوالے سے بے نمازی کی بات آئی۔ اب میں یہاں پہ ایک چیز اور عرض کر دوں کہ شاید یہ موازنہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا، لیکن معصوم کی حدیث کہ بے نمازی کو تو سور نے بھی کہا کہ مجھ سے بھی گیا گزرا، قرآن نے بھی کہا ہم کالانعام بل اضلوہم سبیلا، یہ لوگ جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر۔ اور ابو ذر غفاری کا جواب یاد کیجیے، ایک مرتبہ ابو ذر غفاری سے کسی نے ایک سوال کر لیا۔ ابو ذر غفاری کی شخصیت وہ شخصیت کہ جو بعض مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ بن گئی، اگرچہ ابو ذر کے فضائل اتنے کہ ان کا ایک لقب ہے لقمان امت، کہ یہ اس امت کے لقمان ہیں۔ ابو ذر کے فضائل اتنے کہ پیغمبر نے کہا کہ آج تک آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کے سر پہ سایہ نہیں کیا، اور آج تک زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے کو اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھایا۔ لیکن ابو ذر کے ساتھ ایک مسئلہ کہ انہوں نے علل اعلان ان تمام حکمرانوں کی مخالفت کی جو کھلم کھلا شریعت کے خلاف جا رہے تھے، اور حدیث بھی ہے مولا کی، سلمان سے کہا کہ تم پہ تقیہ ہے، ابو ذر سے کہا کہ تم پہ تقیہ نہیں، اللہ نے تقیہ کو تم سے اٹھا لیا، جہاں دوسرے تقیہ کریں گے تم پر واجب ہے کہ کھلم کھلا گفتگو کرو۔ چنانچہ ابو ذر کا ٹکراؤ خلافتوں سے ہوا، ابو ذر کا ٹکراؤ امیروں سے ہوا، ابو ذر شام میں پہنچے، اور آج تک ابو ذر کی تبلیغ کے اثرات لبنان کے علاقے میں ہیں۔ جب شام میں گئے، امیر شام نے ابو ذر کی تبلیغ کو دیکھ کے گھبرا گئے، کیونکہ ابو ذر عصا لے کے محل کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اتنے بزرگ صحابی ہیں پیغمبر کے کہ کسی سے نہیں ڈرتے، نہ کسی امیر سے، نہ کسی سپہ سالار سے، نہ کسی فوج سے، نہ کسی طاقت سے۔ حاکم شام نے گھبرا کے ان کو لبنان بھجوا دیا، وہ بہت دور کا علاقہ تھا، وہاں گئے تو ایسی تبلیغ شیعت کی کہ آج تک لبنان کا وہ علاقہ جو جنوبی لبنان ہے جبل عامل کے آس پاس، آج تک وہاں پہ آپ کو یہ شیعت نظر آئے گی۔ پھر گھبرا کے واپس بلوایا کہ ابو ذر تو ایک انقلاب لا رہے ہیں، اور پھر شام سے واپس مدینے بھیجا، حاکم سے کہا کہ یہ آپ کے شہر سے بلا آئی تھی، اس کو آپ ہی سنبھالیے، نقل کفر کفر نباشت۔ تو اب ابو ذر اتنا کھلم کھلا حکمرانوں کو ٹوکتے رہتے کہ حکمرانوں نے بھی بعض شریر انسانوں کو ان کے پیچھے لگا دیا، تانے دو، آوازیں کسو، برا بھلا کہو، تالیاں بجاؤ، جو طریقے ہوتے ہیں ایک آدمی کو تبلیغ سے روکنے کے۔ تو انہی میں سے ایک آدمی مجمع عام میں ابو ذر کے پاس آیا، اے ابو ذر ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آپ تو رسول کے صحابی۔ پوچھو مسئلہ، کیا مسئلہ ہے؟ یہ ذمہ داری ہے صحابی رسول کی کہ جو مسئلہ معلوم ہے دوسروں تک پہنچائے۔ کہا اتنا بتا دیجئے کہ جو آپ کی داڑھی یہ زیادہ افضل ہے یا کتے کی دم زیادہ افضل ہے؟ دیکھیں مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جو تبلیغ پسند نہیں آ رہی،
ہنگامہ کرو، شور کرو، درس کے بیچ میں ہنگامہ کرو، درس نہ ہونے دو، تالیاں پیٹو، آوازیں کسو، پتھراؤ کرو، یہ ساری چیزیں۔ ابو ذر دیکھیے یعنی مظالم برداشت کرنا آسان، مگر ذلت و توہین یہ زیادہ مشکل چیز ہے۔ ابو ذر سے ایک سوال کیا، اب سوال بالکل ایسا کہ توہین، سراسر توہین، لیکن ابو ذر نے بہت ہی سنجیدہ لے لیا اس سوال کو۔ بعض نے کہا ہے کہ سلمان کا واقعہ ہے، لیکن زیادہ تر اس ماحول کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ سوال ابو ذر سے کیا جا رہا ہوگا حکمرانوں کی شہ پر۔ سوال نہیں، یہ تو صرف ایک مذاق، ایک توہین، ایک مذاق اڑانا۔ ابو ذر نے سنجیدگی سے جواب دی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لی، کہا کہ اگر یہ داڑھی پل صراط سے گزر گئی تو ابو ذر کو کوئی پرواہ نہیں، جو تمہارا دل چاہے کہو، اور اگر یہ داڑھی پل صراط پہ روک لی گئی تو خدا کی قسم کتے کی دم اس سے زیادہ بہتر ہے۔ ابو ذر وہی بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مومن ایسا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو چکا، پل صراط پہ رکنے کا مقصد کیا؟ حساب دینا پڑ گئے، کوئی گناہ نکل آیا نامہ اعمال میں، اور پل صراط تو خاص مومنین کرام کے لیے بنایا گیا۔ وہ جو فضائل کی حدیث آپ سنتے ہیں جو بالکل برحق، اس پر ایمان کامل ہے ہم لوگوں کا، کہ لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز، پل صراط سے کوئی جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی اس کے لیے پاسپورٹ لکھ کے نہ دے دے۔ تو پل صراط پہ جائیں گے سب شیعہ، اور وہاں کا سارا عذاب صرف شیعوں کے لیے، غیر شیعہ تو پل صراط کی پہلے ہی قدم سے ایک مرتبہ جہنم میں گر چکے ہوں گے۔ ابو ذر کہہ رہے ہیں، دیکھیں جملہ کیا ہے کہ اگر یہ داڑھی پل صراط پہ روک لی گئی، یعنی کوئی نافرمانی نامہ اعمال میں نکل آئے، کوئی گناہ نامہ اعمال میں نکل آئے، خدا کی قسم کتا ابو ذر سے زیادہ بہتر، کتے کو بہتر قرار دے رہے ہیں اگر ہم خدا کو راضی نہ رکھ سکے، اگر ہم خدا کو خوش نہ رکھ سکے۔ سید الشہداء کی ایک دعا ہے، دعائے عرفہ، اکثر میں اس کے حوالے دیتا ہوں کہ اگر آپ حج پہ نہیں بھی جا رہے ہیں اس تاریخ کو، تو 9 ذی الحجہ کو جہاں بھی ہوں، مسجد میں، امام باڑے میں، مدرسے میں، گھر، یہ دعا ضرور پڑھی۔ اس کا ایک آخر میں ایک جملہ کہ پروردگار اگر کسی نے تیری رضا کو پا لیا تو چاہے ساری دنیا اس کے ہاتھ سے نکل جائے، اس نے کچھ کھویا نہیں، اسے سب مل گیا، پوری دنیا اس کے ہاتھ سے نکل گئی، لیکن اگر تو مل گیا تو سب مل گیا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اور اے میرے پروردگار اگر کوئی تیری رضا کو نہیں پا سکا تو چاہے ساری دنیا اسے مل جائے، اس نے کچھ نہیں پایا، کھویا ہی کھویا، یہ نقصان ہی نقصان اٹھایا، یہ خسارے ہی خسارے کے اندر۔ خدا جس کے ساتھ ہے وہ سب کچھ، خدا نہیں، دولت ہو، جائیداد ہو، فوجیں ہوں، اقتدار ہو، نام ہو، شہرت ہو، سب بیکار۔ میرا مولا کہہ رہا کہ سب کچھ ہم نے کھو دیا اگر خدا نہ رہا۔ اسی لیے کہا کتے سے بدتر، سور سے بدتر، کیونکہ بے نمازی کے بارے میں معتبر ترین روایات سے ثابت کہ خدا کی رضا اسے شامل نہیں، خدا کی رضا اسے حاصل نہیں ہوئی۔ بے نمازی، معصوم کی حدیث، اس معصوم کی جس کا لقب ہی صادق، صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث تو میں نے اکثر پڑھی، آپ کو ذرا زحمت ہوگی لیکن نماز کی بات آ گئی، 2 منٹ کی حدیث۔ راوی پہنچا مولا ما اکبر الکبائر، بہت پڑھی ہے یہ حدیث لیکن موضوع کی مناسبت سے پھر مولا اکبر کبائر کون سے؟ اسلام میں تقریباً 1500 گناہ۔ شیخ خر عاملی نے کتاب لکھی ہے جس میں 1542 اعمال کو گناہ قرار دیا۔ اچھا اب یہ تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ ہر مجتہد کا اپنا ایک فتویٰ ہوتا، تقریباً 1500 فعل حرام، ان میں سے 70 گناہان کبیرہ اور 70 میں سے 7 سب سے بڑے گناہ۔ جب معصوم نے وہ گناہ بتائے تو اس میں 7 جو گناہ بتائے، کیونکہ حدیث ابھی بھی بتائی گئی، شاید پچھلے یا اس سے پچھلے درس میں آئی، امام نے کہا کہ یہ 7 ہے سب سے بڑے گناہ، یعنی 1500 میں سے 70 نکلے، 70 میں سے 7۔ کون سے 7 گناہ؟ کفر، قتل، اذیت والدین، میدان جہاد سے فرار، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، ہجرت واجب ہو جائے اور ہجرت نہ کرنا۔ راوی نے حیران ہو کر کہا مولا اس میں سب ہیں، نماز نہیں؟ کہا نماز تو پہلے نمبر پر آئی۔ میں نے کیا کہا؟ کفر باللہ، کفر گناہ کبیرہ، من ترک صلاۃ بغیر الا، جو بغیر کسی وجہ کے نماز چھوڑ رہا فقط کفر، وہ گویا کافر ہو گیا، گویا کافر ہو گیا، یعنی کافر تو نہیں لیکن کفر کے انتہائی قریب، بغیر کسی سبب کے۔ بے ہوش تھے، اس دن ایک اتفاقاً آنکھ نہیں کھولی، عادت کے تحت نہیں، اتفاقاً آنکھ نہ کھولی، بیماری بڑی شدید تھی، وہ دوسرے مسئلے، لیکن من ترک صلاۃ بغیر الا، بغیر کسی وجہ کے۔ امام نے کہا یہ تو کفر کے اندر ہے، کفر کہہ دو تو یہ کافی،
ایک حدیث اور اس کے بعد دوسری حدیث، جہاں جو میرا اصل موضوع ہے کہ اللہ کی رضا نہیں ہے بے نمازی کے ساتھ، اللہ راضی نہیں. اور ابو ذر نے کہا جس سے اللہ راضی نہ ہو کتے کی تو مجھ سے بہتر. معصوم کی مشہور حدیث، فرمایا من ترک صلاۃ الصبح تبرأ منہ الایمان ومن ترک صلاۃ الظہر تبرأ منہ الملائکہ تبرأت منہ الملائکہ ومن ترک صلاۃ العصر تبرأ منہ الانبیاء ومن ترک صلاۃ المغرب تبرأ منہ القرآن ومن ترک صلاۃ العشاء تبرأ منہ الرحمن. معصوم کہہ رہے صبح کی نماز قضا ہوگی، تمہارا ایمان تم پہ تبرہ کرتا ہے، یعنی بیزاری اختیار کرتا ہے، یعنی تمہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تم سے تعلقات کاٹ لیتا. تبرہ اور تولا مانے ولایت کے رشتے کو باقی رکھنا، تبرہ رشتے کو توڑ دینا. تبرہ منہ الایمان، ایمان کا تمہارا رشتہ ختم. اب تم ایمان تمہارے پاس نہیں، اپنے آپ کو مومن سمجھتے رہو، ایمان تم کو چھوڑ کے چلا گیا، ایمان ہی تمہارے پاس نہیں. اور اگر من ترک صلاۃ الظہر، اس کے بعد نماز ظہر بھی قضا ہوگی، تبرأت منہ الملائکہ، وہ سارے ملائکہ جن میں رحمت کے فرشتے بھی ہیں جن کو ہم اپنے گھر میں بلانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے رحمت کے فرشتے. وہ ظہر کی نماز قضا ہوئی صبح کے بعد، انہوں نے بیزاری اختیار، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس کے بعد ہم کو آنا ہی نہیں. تو رحمت کے فرشتے جو ہمارے پرابلمز کو سالو کریں گے وہی چھوڑ کے چلے گئے. ومن ترک صلاۃ العصر، اگر نماز عصر کو قضا کی، انبیاء وہ تم سے بیزاری اختیار کر رہے، تم پہ تبرہ کر رہے ہیں. ومن ترک صلاۃ المغرب، ایک ایک جملے کی وضاحت ہو سکتی، وقت کی کمی کی وجہ سے موضوع طویل ہو جائے گا، صرف حدیث کے الفاظ. تبرأ منہ القرآن، مغرب کی نماز قضا ہو، قرآن تم پہ تبرہ کر رہا، قرآن تم پہ لعنت کر رہا، قرآن تم سے بیزاری اختیار کر رہا، قرآن تم سے رشتے کو کاٹ رہا، قرآن کا تمہارا کوئی رشتہ نہ رہا. ومن ترک صلاۃ العشاء تبرأ منہ الرحمن، اور اگر تم نے عشاء کی نماز بھی چھوڑ دی تو رحمان خدا نے تم پر تبرہ کیا، خدا تم سے بیزار ہو گیا، خدا نے تم سے رشتہ کاٹ لیا، خدا نے تمہیں چھوڑ دیا، خدا نے تمہیں نظر انداز کر دیا. جب پانچویں جب نماز قضا ہوتی ہے دن کی، پروردگار عالم ہی بیزار ہو جاتا، وہی بیزاری اختیار کرتا، وہی تبرہ کرتا. یعنی جب خدا بیزار ہو گیا، رضا پروردگار ہمارے پاس نہ رہی، تو ابو ذر کا جملہ اب کتا تم سے بہتر. وہ حدیث پچھلی دفعہ آپ نے سنی، اب یہ لقمان امت کا جملہ آپ نے سنا، اور یہیں پہ میرا موضوع بھی آ گئے. تیسری اور آخری حدیث آج کے درس کی، معصوم کا جملہ. معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو، تین تو ایسے عذاب جو خدا نے بے نمازی کے لیے معین کیے، تین تو ایسے عذاب ہیں جو خدا نے اس کے لیے معین کیے ہوئے ہیں. پہلا عذاب یہ کہ اس کے مال سے برکت کو اٹھا لیا جائے، یہ تو معین شدہ. ورنہ عذاب خدا کا طریقہ یہ کہ آتا ہے، آتے آتے رک بھی جاتا ہے، آتا ہے اور واپس بھی چلا جاتا ہے، آتا ہے اور معاف بھی ہو جاتا ہے. مگر بے نمازی کے لیے تو تین عذاب معین. مال میں برکت نہ رہی، برکت جو میں نے آج بھی شروع میں عرض کیا اور پچھلے 2 سال پہلے درس بھی ہوا. برکت اسے کہتے ہیں کہ 500 کی تنخواہ ہے گزارا ہو جاتا ہے، 5000 کی تنخواہ ہے اور گزارا نہیں ہوتا. مال بڑھنا برکت نہیں، مال بڑھتا جا رہا ہے اتنی ہی پریشانی بڑھتی جا رہی، برکت اٹھ جائے گی. دوسری سزا، ظالم و جابر حکمران تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا، ہر آنے والا جانے والے سے زیادہ ظالم ثابت ہوگا. دیکھیں معاشرے کی اکثر پریشانیاں حکمرانوں کی وجہ سے. رحمت آئے کہاں سے اگر تم بے نمازی. اور تیسرا یہ کہ دنیا میں جو کچھ بھی رہو، دنیا سے جاؤ گے تو بے ایمان جاؤ گے، ایمان تمہارے دل سے نکل جائے گا. یہ سب وہ خرابی ہے جو ہمارے یہاں کثرت سے پائی جاتی. پھر شکایت کرتے ہیں کہ پتہ نہیں برکت کیوں نہیں، پتہ نہیں ہمارے گھر میں کس کی نظر لگ گئی. ٹوٹکے شروع ہو جاتے ہیں، نظر اتاری جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا فضول چکروں میں لوگ پڑ جاتے ہیں. اصل چیز نہیں دیکھتے، اصل چیز نہیں دیکھتے، اور دوسرا علاج شروع کر دیتے ہیں. اصل بیماری کو چھوڑ کے دوسری بیماری کا علاج کریں گے، بیماری تو کبھی ختم نہیں ہوگی. وہی مسئلہ جو دیہات میں اکثر پیش آتا کہ فرض کیجئے سور کنویں میں گر کے مر گئے، اسلام نے کہا 70 ڈول نکال، 70 ڈول نکال لیے جاتے ہیں. سور جو ہے اسی طرح پڑا ہے، اسے ٹچ نہیں کیا جاتا. وہ 70 ڈول ہم نے نکال لیے. تو جب تک کہ اصل نجاست کو نہیں نکالو گے، 70 کیا 70,000 ڈول نکال لو، نجس اصل پرابلم کو جب تک کہ اصل رکاوٹ کو جب تک کہ دور نہیں کرو گے، تمہاری دعائیں، تمہارے اعمال، تمہاری شب قدر کی شب بیداریاں، تمہارا ہر ایک کے پاس جانا، یہ سب اس کا فائدہ ہوگا تم تک نہیں پہنچ پائے گا. جیسے ہی اس رکاوٹ کو ہٹاؤ گے، یہ سارے اعمال ایک دم سے تمہارے گھر میں آئیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے برکت ہو جائے گی. بس اب یہاں پر اصل میں ایک چیز مجھے واضح کرنا تھا.
لیکن آج نماز کی اہمیت کی بات ہو گئی، وہ چیز رہ گئی، وہ بھی بہت اہم مسئلہ، اور اسی مسئلے کی وجہ سے محراب کو محراب کہا گیا۔ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا نام اسلام میں محراب ہے، اور محراب کے معنی میں نے ڈکشنری میں دیکھے، میدان جنگ۔ محراب یعنی میدان جنگ، نماز پڑھنے کی جگہ کا نام ہے میدان جنگ۔ ایک چیز ہے اسلام میں جس کی وجہ سے نماز کی بھی ایک اہمیت ہو گئی۔ جنگ تو ہمارے یہاں بھی ہر مسجد میں ہوتی ہے، ہر محراب میں ہوتی ہے، ہر نماز جماعت میں ہوتی، لیکن یہ والی جنگ نہیں، وہ کوئی اور جنگ جس کی وجہ سے اس کو محراب کہا گیا۔ اصل وہ بات کہنا تھی، خیر آج نہ صحیح، تو آئندہ تقریر میں صحیح، آئندہ اگرچہ شہادت کی شب ہونے کی بنا پر ہماری گفتگو میں زیادہ تذکرہ تو شہزادی کا ہوگا، لیکن اپنے موضوع کا خیال رکھتے ہوئے ہم شہزادی کی زندگی کے بھی اسی پہلو کو بیان کریں گے۔ آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی، اور تقریباً 9:15 تو ہونے والے ہیں، لیکن چونکہ تقریر بھی ذرا دیر سے شروع ہوئی تو ٹھیک 59 منٹ پہ یہ گفتگو ختم ہو رہی۔ پروردگارہ ہم سب کو اپنے دین کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم کیسے ہی عذاب کے مستحق کیوں نہ ہو، اپنی رحمت اور آل محمد کی شفاعت کا واسطہ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرماؤ، اور اپنی رحمتوں سے آل محمد کی محبت کے طفیل اور صدقے دنیا اور آخرت میں صاحبان ایمان کو ہر نعمت و برکت سے مالا مال کر دے۔ ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں سیرت اہل بیت کے اتباع کی توفیق عطا فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ اور ایک خصوصی دعا، کراچی کے نوجوانوں میں انتہائی فعال نوجوان ہیں، دینی جذبے سے سرشار، ان کے والد اور والدہ انتہائی علیل ہے، تو پروردگارہ بیماری سید سجاد کا واسطہ تمام بیماروں کو، خصوصاً برادر محترم ساجد صاحب کے بیمار والد اور والدہ کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ٹھیک ہے، آخر میں یہاں کے دستور کے مطابق ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جملہ مرحوم مومنین و مومنات، خصوصاً امام امت امام خمینی رضوان اللہ علیہ، شہید قائد حجت الاسلام سید عارف حسین الحسینی، جملہ نائبین امام اور شہدائے دین، اور خصوصاً ڈاکٹر عباس حیدر شہید، مرحوم نعیم حیدر ابن نصرت حسین، مرحوم ضیاء عباس ابن علی عباس، مرحومہ مختار فاطمہ بنت جواد علی، مرحومہ احمدی بیگم بنت ولایت حسین، مرحومہ امیر بانو بنت ظفر علی، مرحوم محمد عسکری ابن محمد ہادی، مرحومہ طاہرہ بیگم بنت غلام مصطفیٰ، اور مرحومہ عقیلہ بیگم بنت